بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج ہم اردو لکھنا پڑھنا سیکھیں گے اردو ان پیج کے ذریعے، اور اس کے اندر ہم ان پیج جو سافٹ ویئر ہے اس کا استعمال کریں گے، اور اس کے اندر یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارا ریکارڈ بھی رہے گا، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر کے اندر سافٹ کاپی رہے گی، اور آپ کو بھی سیکھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کروں گا کہ اس کا جو ہے نا سائز وہ میں ذرا بڑا کر لیتا ہوں، تاکہ رائٹنگ کی جو ہے نا آپ کو پراپر سمجھ آئے، اور بڑا بڑا کر کے ہم لکھیں گے۔ تو یہ میں نے 30 پہ رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم یہ ہے کہ کچھ فقرات جو ہے ان کی پریکٹس کریں گے، اور ان کو سیکھنا ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ میں اردو لکھوں گا بھی، ساتھ پڑھوں گا بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس چیز پہ دھیان رکھنا ہے، اور کوئی لفظ مشکل آتا ہے تو اس کو بھی میں بریف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے چند اصول کا یاد رکھنا ہے۔ چند اصول جو ہے اردو کے جو جوڑ توڑ کے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ الف، اس کے بعد واو، اس کے بعد ہے بڑی جائے اور چھوٹی جائے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا استعمال جو ہے نا وہ ہمیں آنا چاہیے کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں الف آتا ہے تو وہ کی آواز آتی ہے، اور اگر واو آتا ہے تو وہ واو کی آواز آتی ہے، یعنی کہ جیسے وا 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 کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ را کی تو آئے گی نہیں، وا کی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یہ ہوتا ہے تو اس میں یا کی آواز نکلے گی۔ لیکن اگر یہی حروف جو ہے کسی حرف کے ساتھ اینڈ پہ آئیں گے، جیسے بے کے ساتھ آپ الف کو لگا دیں، الف کو لگا دیں، تو یہ با کی آواز آئے گی۔ تھوڑا سا اس کو نا لمبا کریں گے، با با۔ اسی طرح اگر بے کے ساتھ آپ واو کو لگا دیتے ہیں تو یہ بو کی آواز آئے گی، اور اسی طرح اگر بے کے ساتھ آپ بڑی جائے لگا دیتے ہیں تو یہ بے کی آواز آئے گی، اور بے کے ساتھ اگر چھوٹی جائے لگا دی جائے تو یہ بی کی آواز آئے گی، بی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کچھ ساؤنڈز اس طرح بھی بنتی ہیں کہ با کے نیچے اگر آپ زبر لگا دیں تو یہ بہ کی آواز نکلے گی، بہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ الف نہیں لگ رہا، کیونکہ الف لگے گا تو اس کو ہم لمبا کر دیں گے، با۔ اب یہ ہے با زبر با، با، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حرکت کہتے ہیں کہ ہلکی سی حرکت دی آپ نے، با، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر با کے نیچے آپ نے زیر لگا دی ہے تو یہ بی کی آواز نکلے گی، بی، بی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ با کے اوپر پیش کو لگا دیتے ہیں تو یہ بو کی آواز نکلے گی، بو۔ اب اسی طرح کچھ ساؤنڈز نکلتی ہیں کہ اگر دو چیزیں کٹھی آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ہم لگا دیتے ہیں با، ٹھیک ہے، با کے اوپر آپ نے لگا دیا پیش اور ساتھ لگا دیا واو، تو یہ بو ہو جائے گا، تھوڑا سا نا لمبا ہو جائے گا، بو، ٹھیک ہے۔ اب پیچھے کیا تھا، یہ کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ ہے بو، اور یہ کیا ہے، بو، یہ لمبا کر دیں گے۔ اسی طرح با کے نیچے جب زیر تھی تو ہم نے بی کی آواز پڑی تھی، اور اس کو ہم بی بولتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے ساتھ چھوٹی جائے کو بھی لگا دیں گے تو یہ بنے گی بی، بی۔ اب اس کو صحیح لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہم لکھیں گے با چھوٹی یائے بی۔ اب اس کے نیچے اگر زیر نہیں بھی لگی تو پھر بھی یہ بی ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم زیر لگاتے ہیں تو پھر بھی یہ بی ہی پڑھا جائے گا، اگر نہیں بھی لگاتے پھر بھی، کیونکہ چھوٹی جائے ہے تو اس کو ہم نے بی پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے چند جو ہے نا اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ میں لکھتا ہوں سینوا سو، سینوا سو، آگے صرف میں چے لگا دیتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے سوچ، سوچ۔ اس کے بعد واو علیحدہ میں لکھتا ہوں تو اس کو واو کو علیحدہ پڑھا جائے گا۔ اب سوچ بچار، ب چے الف چا۔ اب دیکھیں کہ الف کے ساتھ ہم چے کو جوڑیں گے، اب بے علیحدہ ہو جائے گا اور چے کو ہم الف کے ساتھ جوڑ دیں گے، کیونکہ کہیں پہ بھی الف واو آتا ہے یا چھوٹی یا بڑی یا آتی ہے تو پچھلا حرف اس کے ساتھ جڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ با علیحدہ ہو جائے گا اور چے الف چا ہو جائے گا، سوچ و بچار۔ لیکن اس کو جب ہم اردو میں سپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں سوچو بچار، ٹھیک ہے۔ صحیح تو لفظ ہوتا ہے سوچ بچار، ٹھیک ہے، سوچ و بچار۔ یہ جو وا کا لفظ ہوتا ہے یہ
عربی جو لینگویج ہوتی ہے، عربی زبان ہوتی ہے، عربی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سوچ وا بچار ہے، تو واو جو ہے وہ عربی کا حرف ہے۔ اب سوچ بچار جو ہے یہ عربی کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو چے ہوتی ہے وہ عربی میں آتی ہی نہیں، تو یہ ہندی ہے یا ہماری اردو ہے، یعنی کہ ہندی سے جو ہے نا یہ جو لفظ آئے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو پڑھنا چاہیے، ہمیں سوچ و بچار پڑھنا چاہیے، لیکن غلط العام ہو چکا ہوا ہے، اس کو ہم سوچ و بچار پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں الف بڑی آئے اے، ساتھ ہم کاف کو لکھ دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ایک۔ سوچ و بچار ایک اچھی عادت ہے۔ اب دیکھیں الف ہم لکھتے ہیں، الف لکھا، اس کے بعد ہم نے چھ لکھا، ٹھیک ہے؟ اب الف چھ اچھ، اب چھ کے بعد اگر بڑی یا آ جاتی ہے یا چھوٹی یا آ جاتی ہے یا الف آ جاتا ہے، یہ جتنے بھی اوپر میں نے حروف لکھے ہیں، یہ دیکھیں یہ جتنے بھی اوپر میں نے حروف لکھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چھ کے بعد آ جاتا ہے تو یہاں پہ ڈبل چھ لگائیں گے، ڈبل چھ۔ اب ڈبل چھ کو کرنے کے لیے ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ الف چھ اچھ، اس کے بعد چھ بڑھئے چھ اچھے، ہم اس طرح ڈبلنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اصول کیا بنایا گیا ہے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ڈبلنگ ہوگی تو اچھا بھی نہیں لگے گا لفظ، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان ہوں گے کہ یہ ڈبلنگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈبل ہوگا تو کنفیوز ہوگا اسٹوڈنٹ، تو اس لیے اب چھ کے اوپر ہم تشدید لگا دیں گے۔ اس تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر یہ جب آتی ہے تو اس کو ڈبل کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ پچھلے حرف کے ساتھ بھی جڑے گا اور اگلے حرف کے ساتھ بھی جڑے گا۔ تو اب یہاں پہ آ جائے گا الف چھ اچھ، چھ بڑھئے چھ، یعنی کہ اس کے ساتھ ہم چھ بڑھئے چھ کو بھی لگاتے ہیں، یہ دیکھیے گا کس طریقے سے، ایسے، ٹھیک ہے نا؟ اچھے، تو یہاں پہ کیا ہوا اچھے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اچھی لکھنی ہے جب، تو ہم چھوٹی یا کو لگا دیں گے، یعنی کہ اچھی کر دی ہم نے۔ سوچو بچار ایک اچھی عادت ہے۔ اب عین الف آ دال تے دت، عادت، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ہے بڑھئے ہے، اس کے بعد مگر، اب دیکھیں کہ میم گاف رے گر، مگر، میم گاف رے مگر، جب جیم بے جب، فیصلہ فے بڑھئے فے، سوات فیس لا، فیصلہ لام ہے لا، فیصلہ کر لیا، کاف رے کر لیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا لیا، اب لیا ہم کیسے لکھیں گے؟ لام زیر لی ہوگا اور یہ لف جا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیا، کر لیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اصول کیا ہے کہ جب جیم الف جا، اس کے بعد بڑی آیا آ جاتی ہے یا چھوٹی آیا آ جاتی ہے، تو پھر ہم نے بیچ میں حمزہ ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ جائے، ٹھیک ہے؟ کر لیا جائے تو، تیوا تو، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، تو اس پر الف زے سین اس پیرے پر، اس پر عمل، عین میم لام، عمل۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ اب جو ہے یہ جو عین میم لام ہے اس کو عمل نہیں پڑھا جائے گا، عمل، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کو عمل پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ عمل بھی، بھ بے اور دو آنکھوں والی ہے آئے گی، بھ چھوٹی ہے، بھی ہونا، ہیوا ہو، نون الفنا ہونا، چاہیے چیلف چا ہے چھوٹی ہے ہی، یہ کیا ہوگا چاہی، آگے اے حمزہ یہاں پہ لگائیں گے اور بڑی یا لگائیں گے، چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ چاہیے کو تھوڑا سا میں بریف کرتا ہوں، چھ الف چا ہے چھوٹی ہے ہی، چاہی، آگے حمزہ بڑھئے اے بھی ہوگا، تو اس طرح کیا ہوتا ہے یہ چاہیے، چاہیے، تو یہاں پہ اس لیے آپ کو لفظ کے اندر یہ جو ہے نا آپ کو نیچے دو نقطے بھی نظر آتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ دو یائیں ہیں، ایک چھوٹی یائیں ہے چاہی، اس کے بعد حمزہ بڑھئے اے ہوگا چاہیے،
ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ تو یہ جو توڑ ہیں، یہ توڑ میں نے آپ کو کر کے دکھائے ہیں، اور اس کو کلر میں اس کا ریڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے توڑ کیے ہیں، یعنی کہ توڑ بھی کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے اوپر بتایا ہے کہ الف ہے، اس کے بعد یہ چھوٹی یائے ہے یا بڑی یائے ہے، تو یہ ہر ایک حرف کے اینڈ پہ لگے گا اور پچھلا حرف جو ان کے ساتھ جڑے گا۔ اب دیکھیں چیرف چا کو ہم نے اکٹھا کر دیا، ہے چھوٹی ہی کو اکٹھا کر دیا، حمزہ اور بڑی اے اس کو ہم نے اکٹھا کر دیا ہے۔ اب ان کو اکٹھا اگر ہم پڑھتے ہیں، یکدم پڑھتے ہیں، تو یہ بنے گا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ چاہیے، ٹھیک ہے۔ سوچو بچار ایک اچھی عادت ہے، مگر جب فیصلہ کر لیا جائے تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کو پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں میں کس طرح پڑھوں گا، سوچو بچار ایک اچھی عادت ہے، یہاں تک رکنا ہے آپ نے، مگر یہاں پہ تھوڑا سسپینس ڈالا، مگر جب فیصلہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، جب فیصلہ کر لیا جائے تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر آپ ایک فقرے کو پڑھتے ہیں کہ دوسرے کو، سننے والے کو اس کی پراپر ایک سمجھ آتی ہے۔ اب ریڈنگ کے اندر سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، سٹوڈنٹس اس طرح پڑھتے ہیں، سوچو بچار ایک اچھی عادت ہے، مگر جب فیصلہ کر لیا جائے تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس طرح رٹا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے جیسے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک آڈیو سے آپ ذہن کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں، جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھایا کریں۔ اگر آپ بالکل اکیلے ہیں تو آپ اس طریقے سے پڑھا کریں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھے گا، ذہن نشین ہوگا، جیسے آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، جس کسی کو کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم